بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ کے بعد کینیڈا کے بھی چین کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے چین پر ملک کے جمہوری نظام میں مداخلت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈین انتخابات میں مبینہ چینی مداخلت کی رپورٹس سامنے آئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کے بعد کینیڈا کے بھی چین کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جمعے کو کہا کہ چین کینیڈا کی جمہوریت اور انتخابات میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا یہ بھی کہنا تھا کہ چینی مداخلت روکنے کے لیے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیاں پچھلے کئی سالوں سے ٹولز تیار کرنے پر کام کر رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف چین نے کینیڈا کے انتخابات میں مداخلت کی تردید کر دی۔ بھارت نے روسی تیل کی خریداری میں ریکارڈ اضافہ کر دیا۔ بھارت کی روسی تیل کی درآمد جنوری میں ریکارڈ 1.4 ملین بیرل یومیہ تک پہنچ گئی، جو دسمبر کے مقابلے میں 9.2% زیادہ ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت سب سے زیادہ تیل روس سے درآمد کرتا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ عراق سے خریدتا ہے۔ سعودی عرب تجارتی ذرائع کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ماہ بھارت نے 5 ملین BPD خام تیل درآمد کیا، جس میں تقریباً 27% حصہ روسی تیل کا تھا۔ شمالی کوریا کا بیلسٹک میزائل کا تجربہ، جاپان اور جنوبی کوریا کی تصدیق۔ شمالی کوریا نے ایک اور بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر لیا۔ جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے مشرقی ساحل سے سمندر کی طرف طویل فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل فائر کیا۔ جاپان نے بھی شمالی کوریا کے میزائل تجربے کو رپورٹ کیا ہے۔ شمالی کوریا نے گزشتہ روز مستقبل قریب میں ہونے والی امریکہ اور جنوبی کوریا کی سالانہ فوجی مشقوں پر سخت رد عمل کی وارننگ دی تھی۔ یوکرین کے ایک اور شہر پر روسی فوج کا قبضہ۔ روسی فوج نے یوکرین کے شمالی باخموت کے نواحی شہر پراسکو ویوکا پر قبضہ کر لیا۔ ماسکو میں روسی وزارت دفاع نے بتایا کہ پراسکو ویوکا شہر کو یوکرینی فوجیوں سے مکمل طور پر پاک کر دیا گیا ہے اور یہ شہر پورے طور پر ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اس شہر پر قبضے کے بعد یوکرینی فوج کی سپلائی لائن بند کر دی گئی اور باخموت کی جانب روسی فوج کی پیش قدمی کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ خلیج فارس میں اسرائیلی بحری جہاز پر حملہ۔ خلیج فارس کے علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے ایک تجارتی بحری جہاز پر حملے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ عبرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کیمپو اسکوائر نامی ایک اسرائیلی تجارتی بحری جہاز کو خلیج فارس میں حملے کا نشانہ بنایا گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ تجارتی بحری جہاز اربپتی صہیونی تاجر ایال اوفر کی کمپنی اودیا کی ملکیت بتایا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی متحدہ عرب امارات کے ساحل کے قریب ایک صہیونی بحری جہاز کو حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ عمران خان کی جیل بھرو تحریک میں کارکنوں کی گرفتاریاں دینے کا شیڈیول سامنے آ گیا۔ جیل بھرو تحریک کا آغاز لاہور سے بدھ کو ہوگا، جبکہ پشاور سے کارکنان جمعرات کو گرفتاریاں دیں گے۔ راولپنڈی کے کارکن جمعے اور ملتان کے کارکن ہفتے اور گجرانوالہ کے کارکن اتوار کو گرفتاریاں دیں گے۔ سرگودھا سے پیر اور ساہیوال سے منگل کے روز گرفتاریاں دی جائیں گی، لیکن جیل بھرو تحریک میں پہلے گرفتاری کون دے گا، کارکن، لیڈر یا عمران خان، ابھی کچھ واضح نہیں ہے۔ ادھر لاہور زمان پارک میں عمران خان سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، جیل بھرو تحریک اور عام انتخابات کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور عدلیہ مخالف مہم کی مذمت کی گئی۔ امریکہ نے کراچی پولیس آفس پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ کراچی پولیس آفس پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ہم اس دہشت گردانہ حملے میں پاکستانی عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ نیڈ پرائس نے کہا کہ تشدد کسی بھی چیز کا جواب نہیں ہے اور اسے رکنا چاہیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے زخمی اور جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ایرانی ڈرونز نے مشرق وسطی میں تباہی پھیلائی، امریکی سینٹ کا دعویٰ۔ امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین نے
کہا ہے کہ ایرانی ڈرونز نے گزشتہ برسوں کے دوران مشرق وسطی میں تباہی پھیلا دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ ڈرونز اس وقت یوکرین میں روسی فوجی آپریشن میں عام شہریوں کو مار رہے ہیں۔ امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر مزید کہا کہ کمیٹی ایرانی ڈرونز کا مقابلہ کرنے اور تہران کے ایجنٹوں اور دہشت گرد عناصر کو ان کی برآمدات کو روکنے کے لیے قانون سازی پر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ کا شام پر حملہ، سینئر داعش رہنما ہلاک۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے شمال مشرقی شام میں ایک ہیلی کاپٹر حملے میں داعش کے ایک سینئر رہنما کو ہلاک کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی سینٹ کام نے کہا کہ یہ آپریشن داعش رہنما حمزہ الحمسی کو مارنے کے حوالے سے کامیاب رہا۔ شام میں کارروائی کے دوران 4 امریکی فوجی زخمی بھی ہو گئے تھے۔ امریکی افواج جو شدت پسند تنظیم کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کی قیادت کر رہی ہیں، شمالی اور شمال مشرقی شام میں کرد جنگجوؤں کے زیر کنٹرول علاقوں میں تعینات ہیں۔ سعودی فضائی پل کے ذریعے ترکی اور شام کی امداد کی فراہمی جاری۔ خیمے اور کھانے پینے کی اشیاء پر مشتمل سعودی امداد شامی ہلال احمر نے موصول کی۔ شاہ سلمان ریلیف سینٹر نے بتایا کہ گزشتہ روز بھی سعودی عرب میں امدادی ٹرک شام میں داخل ہوئے۔ اس سے امدادی سامان میں خیمے اور کھانے پینے کی چیزیں شامل تھیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ سعودی فضائی پل کے ذریعے شام اور ترکیہ امداد کی ترسیل جاری ہے۔ مرکز نے اپنے بیان میں اشارہ کیا کہ سعودی امداد شامی ہلال احمر نے وصول کی ہے۔ چین نے امریکہ کی 2 دفاعی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین نے تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت پر امریکی دفاعی کمپنی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چین نے امریکہ کی 2 دفاعی کمپنیوں لاک ہیڈ مارٹن کارپوریشن اور ریتھیون ٹیکنالوجیز کارپوریشن پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ امریکی کمپنیوں پر چین سے متعلقہ کسی بھی قسم کی درآمدات اور برآمدات پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے شیخ رشید کو وارننگ دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ شیخ رشید اتنی بدزبانی کریں جتنی خود برداشت کر سکیں۔ ترجمان پیپلز پارٹی نے شیخ رشید کی بلاول بھٹو پر تنقید کے جواب میں کہا کہ شیخ رشید جب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بات کرے تو زبان سنبھال کر بات کریں۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیخ رشید اتنی بدزبانی کریں جتنی وہ خود برداشت کر سکیں۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ شیخ رشید جیل سے باہر آ کر خود کو پھولن دیوی سمجھ رہے ہیں۔ لگتا ہے ان کا جیل میں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے منی بجٹ اقدامات پر اطمینان کا اظہار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے لیے فنڈز کی منظوری کا آئی ایم ایف بورڈ کا اجلاس آئندہ ہفتے طلب کیا جا سکتا ہے، جبکہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو وزیر اعظم کی سطح پر اصلاحات پر عمل درآمد کی گارنٹی دے دی۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق 30 جون تک ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 2 ماہ کی درآمدات کے مساوی لانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملک دیوالیہ ہو چکا، وزیر دفاع کا اعتراف۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں۔ پاکستان ڈیفالٹ ہو نہیں رہا، ہو چکا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمارے پاس موجود وسائل ہیں مگر ہم استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ 33 سال ہو گئے، پارلیمنٹ میں 32 سال ملک کو رسوا ہوتے دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ اور کبھی بیوروکریسی کے ہاتھوں ملک رسوا ہوا۔ اگر کسی نے اس پر آواز بلند کی تو اس کو جلا وطن کر دیا گیا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں آئین و قانون پر سمجھوتا کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا صدر پاکستان کے خط میں لکھے الفاظ پر شدید تحفظات کا اظہار۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے صدر عارف علوی کے خط کے جواب میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں بے حسی کے الفاظ لکھنا مناسب نہیں۔ صدر کی جانب سے ایسے الفاظ پر افسوس اور مایوسی ہوئی۔ خط کے جواب میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے جو آئین اور قانون پر عمل کرتا ہے۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن عدلیہ کے فیصلوں کا احترام اور منوعن عمل کرتا ہے۔ ادارے نے صدر مملکت کی جانب سے طلب کردہ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا، جس میں الیکشن کمیشن ارکان اور اعلیٰ حکام ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔